کیا یہ غداری نہیں؟ اس ملک سے، اس کے شہیدوں سے؟ گرینڈ با آپ غدار ہیں، غدار۔ الفاظ ہے کہ کوڑے، جس نے ان کی روح اور جسم کو گھائل کر دیا۔ جلن تھی کہ کب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غدار غدار کی بات کر اس کے کانوں میں گونجتی چلی جا رہی۔ وہ وقت گزرنے کے احساس سے بے نیاز، دل و دماغ میں برپا ہونے والی قیامت صغریٰ کے حصار میں جکڑے اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب کرنے کے میں مصروف تھی۔ دماغ کے نہا خانوں میں دفن شدہ یادیں باہر امڑنے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ ماضی کے درختوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ تقسیم کا پر آشوب زمانہ تھا۔ عمر یہی کوئی 8-9 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ تمام مناظر تازہ تھے جن سے نبرد آزمائی کرتے انہوں نے اپنے ابا کے ہمراہ پاکستان میں قدم رکھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی تمام تر ملی بھگت کے باوجود اکھنڈ بھارت کی شدید ترین خواہش پوری نہ ہونے کے باعث انسانوں نے درندوں کا چولا پہن لیا۔ ہر طرف جے بجرنگی بلی اور ست سری اکال کے نعروں کی گونج تھی۔ ہاتھوں میں بلم، گنڈاسے، بندوقیں اٹھائے درندے، جسموں کو نوچتے بھڑبوڑتے بھیڑیے آج بھی چیخو پکار سے ان کے کانوں کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ ہر طرف ننگ دھڑنگ نچے ہوئے لاشیں، ہنگ چاپت بدن، سربریدہ اجسام، چیخو پکار۔ لاکھوں مرد و زن اور بچے اس وحشت و بربریت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ جو لوگ بچ بچا کر کیمپ پہنچے ان کی حالت ابتر تھی۔ نہ کچھ کھانے کو ملتا، نہ پینے کو۔ ہاں، جن کے پاس پیسہ تھا وہ کسی نہ کسی طرح کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے۔ کئی دنوں کے انتظار کے بعد کچھ ٹرک ہمیں پاکستان پہنچانے کے لیے آئے۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ کسی طرح ٹرک پر چڑھ جائے۔ کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ آپا دھاپی، نفسا نفسی، دھکم پیل کا عالم تھا۔ سواریاں کم اور سوار ہونے والے زیادہ، سو بہت سے لوگ سوار ہونے سے محروم ہو گئے۔ اس قیامت خیز صورتحال میں بھی لوگ فائدے میں رہے، جن کی کسی سے جان پہچان تھی یا جن کے پاس پیسے تھے یا روپیہ تھا۔ آخر پاکستان کی جانب سفر، قیامت کا سفر تھا۔ روتے بلکتے بچے، ٹوٹے پھوٹے ڈرے سہمے افراد، بلوائیوں کے حملے کا ڈر، رستے میں بکھرے خونریز مناظر، ان کے خوف، عدم تحفظ اور بے یقینی میں سفر اضافہ کر رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح سلامت پاکستان پہنچ جائے۔ آزاد ملک کے باسی تو اس اذیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جس سے ہم گزر کر آئے۔ پاکستان پہنچے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی کٹی پٹی وسائل سے محروم نوزائیدہ مملکت میں جہاں انسان کی روایت کو زندہ رکھنے والے موجود ہیں، وہاں ایسے ابن الوقت اور بے حس درندوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے لوٹا بٹا کے آنے والے افراد کی بے بسی اور مجبوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں بھی وہ لوگ فائدے میں رہے جن کی کسی سے کوئی تعلق داری تھی یا جن کے پاس پیسہ تھا۔ اس بے یقینی اور عدم تحفظ کی فضا نے مجھے سکھایا کہ صرف دولت اور تعلقات ہی کنجیاں ہیں جو بند دروازوں کو کھولنے کے کام آتی ہیں۔ میں مطلبی خود غرض مفاد پرست بن گیا، ہمیشہ اپنے مفاد کو اولویت دی، کبھی نہیں سوچا کہ میری خود غرضی کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اپنے تعلقات کے بل بوتے پر اپنا ہر جائز ناجائز کام کرایا۔ جہاں تعلقات کام نہیں بنا وہاں پیسہ استعمال کیا۔ میرا ممتع نظر پیسہ تھا۔ ٹن 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 رات کے سکوت کو چیرتے ہوئے کلاک نے 4 بجے کا اعلان کیا۔ وہ ٹن ٹن کی آواز سے چونکے ماضی سے نکل کر حال میں آئے۔ نائٹ بلب کی ملکی روشنی میں کلاک کی جانب نگاہ کی، پھر کمرے میں نظر دوڑائی۔ کاغذوں کا پلندہ سامنے ہی رکھا تھا لیکن شافے اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ ماضی کو کنگالنے کے دوران انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ انہوں نے لمبی سانس بھری اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔
दरवाज़ा खोलकर शाफी के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे की दर से रोशनी झांक रही। इसका मतलब है शाफी अभी तक जाग रहा है। दस्तक दी लेकिन जवाब ना मिला। थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो। शाफी सामने ही आंखों पर बाजू रखे नीम दराज। दरवाज़ा खोलने की आड़ से हाथ हटाकर देखा। ग्रैंड पा को सामने खड़ा देखकर शक उसकी आंखों में भर आए। ग्रैंड पा उसके नज़दीक बैठ गए, उसके दोनों हाथ थाम दिए। शाफी मेरे बेटे, मेरी जान, जब तुम्हारे माँ बाप का हादसे में इंतकाल हुआ तो तुम छोटे से थे। तुम्हें तो अपने नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन तुम खुद सोचो, उस बच्चे की क्या हालत होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को कत्ल होते देखा, अपनी बहनों की इज्जत लुटती देखी, खौफ और डर के अल्फाज उस कैफियत के आगे हेची जिससे मैं गुजरा। सब कुछ छिन जाने का खौफ हमेशा मुझ पर जारी रहा, हावी रहा। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी उम्र के अक्सर अफराद पे वसाइल की कमी और मसाइल की ज़्यादती ने अफरा तफरी, इंतशार और मफाद परस्ती को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मैंने अपने आसपास से जो सीखा वो ही लौटाया। मैं मानता हूँ मैं झूठा हूँ, बेईमान हूँ, लालची मफाद परस्त हूँ, लेकिन गद्दार नहीं। मुझे अपने जराइम का एतराफ़ है और मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। ये कहकर थोड़ा दफ्तर किया और शाफे का झुका हुआ सर ऊपर उठाया। मुझे तुम पर फ़ख्र है शाफे। मेरी उम्र के अफराद शायद अपने हालात की वजह से अपने मफादात के असीर थे, इस मुल्क को मजबूत असास फराहम ना कर सके, लेकिन तुमने आज़ाद फ़िज़ा में आँख खोली है। तुम्हारे अंदर वो खौफ और डर नहीं जिसका सामना हमने किया। जैसे हर तारीख दिन के बाद सवेरा होता है, इसी तरह ये मुल्क भी मुश्किल हालात से गुजरकर मजबूत तर होकर उभरेगा। तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ। बाहर छाई सफेदी उसके अल्फाज की सच्चाई तस्दीक कर रही है।